آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے لے کر 216 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ام کیا تم گمان کرتے ہو ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یاتکم پیش آئیں تمہیں مشکلیں مثلو جیسے الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی ان کو الباساء سختی والضراء اور تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک یقول کہنے لگے الرسول رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے معہو اس کے ساتھ متی کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد الا آگاہ رہو ان بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کر کے ارشاد ہو رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم گمان کرتے ہو کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے اور بغیر کسی تکلیف کے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کو اندرونی اور بیرونی دشمن سے واسطہ ہے۔ منافقین ہر حالت میں ان کے نقصان کے در پہ ہیں، ان پر آوازیں کسے جاتی ہیں، جسمانی تکالیف دی جاتی ہیں، مسلمان فقر و افلاس کے شکار ہیں، امراض اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا جو کوئی ان تمام مشکلات کو عبور کر کے اپنے ایمان کو سلامت لے کر نکلے گا وہی جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا۔ محض کلمہ پڑھ لینے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی جن پر اسے پورا اترنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم خیر اور شر کے ذریعے تم آزمائیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے،
یعنی خوف، بھوک، جان و مال پھلوں میں کمی کر کے آزمائش کریں گے کہ ہمارا بندہ کس حد تک مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کو بھی اسی راستے سے گزرنا پڑا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، یعنی وہ فقر و فاقہ کا شکار ہوئے اور ان پر مختلف بیماریوں نے حملہ کیا، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یعنی قتل، جلاوطنی، مال لوٹ لینے، عزیر و اقارب کو قتل کی دھمکی کے خوف اور دیگر نقصانات کے ذریعے سے ان کو ہلا ڈالا گیا۔ اس حالت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ معاملے کی شدت اور تنگی کی بنا پر حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول اور اس کے مومن ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، چونکہ ہر شدت کے بعد آسانی، تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ بس ہر وہ شخص جو حق پر قائم رہتا ہے اس کا اسی طرح امتحان لیا جاتا ہے۔ جب بندہ مومن پر سختیاں، صعوبتیں یلغار کرتی ہیں اور وہ ثابت قدمی سے ان پر صبر کرتا ہے، تب یہ امتحان اس کے حق میں انعام و شکتیں راحتوں میں بدل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دشمن کے خلاف فتح اور نصرت سے نوازا جاتا ہے، وہ قلب کی تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس میں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں۔ بخاری شریف میں خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیے لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کا دو ٹکڑے کاٹ ڈالے جاتے تھے اور لوہوں کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو مختلف اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ راہ حق میں تکالیف کا آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس وقت نازل ہوا کرتی ہے، جب تک ایک شخص اپنی تمام تر قوتوں کو اس کی راہ میں وقف نہ کر دے، مدد نہ آئے گی۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، ما، جو کچھ، انفقتم، تم خرچ کرو، من خیر، کوئی مال، فللوالدین، تو واسطے ماں باپ کے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے، وما، اور جو کچھ، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، اس کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہیں، یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہاں دو مسائل ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک، اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ نمبر دو، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ والدین کے بعد رشتہ داروں پر ان کے رشتوں کے مطابق خرچ کیا،
اور الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے قریبی پھر اس سے زیادہ قریبی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے، اور جو زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے اسے دیا جائے، بس ان پر خرچ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ والیتاما، یتیموں سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کے بارے میں گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی کمانے والا موجود نہیں ہے اور خود اپنے مسائل کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم اور لطف و کرم کرتے ہوئے اپنے بندوں کو ان کے بارے میں وصیت کی ہے۔ والمساکین، مساکین سے مراد حاجت مند ضرورت مند لوگ ہیں جنہیں ضرورتوں اور حاجتوں نے غریب مسکین بنا دیے ہو، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے اور انہیں ضروریات سے بے نیاز کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جائے۔ وابن السبیل، اس مراد وہ مسافر و اجنبی شخص ہے جو زیادہ سفر ختم ہو جانے کی وجہ سے دیار غیر میں پھنس کر رہ گیا ہو، اس پر خرچ کر کے اس کے سفر میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کی ان تمام اصناف کو خاص طور پر ذکر کرنے کے بعد اس حکم کو عام کر دیا اور فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی تم کرو گے، یعنی یہ اصناف بیان کردہ اور دیگر لوگوں پر تم جو کچھ خرچ کرتے ہو بلکہ نیکی تقرب الہی کا جو کام بھی کرتے ہو اس میں سب شامل ہیں کہ یہ تمام کام خیر یعنی بھلائی کے تحت آتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ بھلائی کے ان تمام کاموں کو جانتا ہے، بس وہ تمہیں ان کا بدلہ عطا کرے گا اور اس کو وہ تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت، اخلاص، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قلت یا کثرت، ضرورت مندوں کی ضرورت کی شدت، اس خرچ کی وقت اور فائدے کے مطابق جزا ملے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے لیے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نفل سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، القتال، قتال کرنا، وہوا، اور وہ کرہن ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا، اور ممکن ہے، ان کے تکرہو تم نہ پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا خیرن، اور وہ بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا، اور ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا شرن، اور وہ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تمہیں طبی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر شاک ہے، لیکن تمہیں طبی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ نقصان دہ ہے، جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور ورشن طبی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہے۔ یوں نہیں کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو پسند کرو یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔